کہ ایسے فیصلے پہلے ایسے انسان کے ہاتھ میں کیوں دیے جو نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا ہے. مجھے نانی کہہ کے بلاتے تو میں تو بڑے فخر سے کہتی ہوں کاش آپ نے زندگی میں اچھے فیصلے کیے ہوتے. آپ میاں صاحب کی عمر کے ہیں, آج آپ بھی نانا دادا ہوتے. لوگ ہمیشہ خواتین کی حفاظت کرتے. یہ پہلا میں نے گیدڑ دیکھا ہے جو کہتا ہے خواتین آ کے میری حفاظت کریں, کیونکہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے, فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے دماغ میں. اور کل جو وہ کارکن ہلاک ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب نے اپنے کارکنان کو کبھی اپنی شیلڈ نہیں بنایا, اس ملک کی یوتھ کو اپنی شیلڈ نہیں بنایا. میں نے پہلا گیدڑ دیکھا ہے جس نے کارکنان کو اپنی شیلڈ بنایا ہو. حالانکہ لیڈرشپ نواز شریف جیسی ہو تو وہ کارکنان کی شیلڈ بن جاتا ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا. یہ ہوتا ہے شیر اور گیدڑ میں فرق, یہ ہوتا ہے لیڈر اور گیدڑ میں فرق. اگر جو عدلیہ بحالی کی تحریک نواز شریف صاحب نے چلائی تھی, اگر وہ یہ کہتے کہ سامنے آ جاؤ جی میرے نوجوانوں, آؤ میری تحریک میں میرا ساتھ دو, اور خود نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن یا گھر سے نہ نکلتے تو وہ تحریک کبھی کامیاب ہوتی؟ دنیا کی میں نے پہلی تحریک یہ دیکھی ہے جس میں لیڈر گھر میں چھپ کے بیٹھا ہے اور خواتین کو اور نوجوانوں کو سامنے رکھا ہوا ہے کہ آؤ میری حفاظت کرو. کل میں خواتین کے ایک فنکشن سے خطاب کر رہی تھی, میں نے کہا میں نے پہلی دفعہ سنا ہے لوگ ہمیشہ خواتین کی حفاظت کرتے. یہ پہلا میں نے گیدڑ دیکھا ہے جو کہتا ہے خواتین آ کے میری حفاظت کریں. کارکنان یہاں پہنچ جائیں, کارکنان وہاں پہنچ جائیں, کارکنان یہاں پہ ڈیوٹی دیں, کارکنان ادھر آ جائیں. کارکنان ہر جگہ آ جاتے, یہ خود کہیں پہنچتے ہی نہیں. اس سے بڑا مذاق اس قوم کی یوتھ کے ساتھ, اس سے بڑا مذاق اس قوم کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اور کیا ہوگا؟ الیکشنز کا بڑا آپ کو شوق اترا ہوا ہے تو پہلے یہ بھی تو پوچھنا چاہیے یوتھ کو کہ ایسے فیصلے پہلے ایسے انسان کے ہاتھ میں کیوں دیے جو نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے چیف منسٹر تھے پنجاب کے, ان سے پوچھے بغیر اسمبلی زبردستی پریشر ڈلوا کے اسمبلی توڑوا دی گئی. اسٹیک ہولڈر پرویز الہی, اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں, اس کو کہا توڑ دو اسمبلی, زبردستی پریشر ڈالا. جو انسان اسمبلی میں بیٹھا ہی نہیں ہے, جو انسان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اسمبلی توڑ دو. تو کیا گارنٹی آج الیکشن ہو جائیں, ایک اسمبلی یہ جیت جائے, ایک اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون جیت جائے, تو کیا گارنٹی کہ یہ کل پھر وہ اسمبلی نہیں توڑے گا؟ کیونکہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے, فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے دماغ میں, ذہنی بیمار ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ سب جہاں بائی الیکشنز ہوئے سب جگہوں سے کھڑا ہو گیا. اور جب بائی الیکشنز, قوم کا پیسہ لگتا ہے ان بائی الیکشنز میں, مفت بائی الیکشنز نہیں ہوتے. میں اگر پرائم منسٹر ہوں تو میں سب سے پہلے اس کو کہوں کہ یہ پیسے ادھر رکھو نا جو پہلے قوم کے لگوائے ہیں. یہ آپ کے والد صاحب کا پیسہ نہیں ہے, یہ اس قوم کا پیسہ ہے. یہ 22 کروڑ عوام کا جیتا جاگتی عوام کا ملک ہے, محنت کرتی ہوئی عوام کا ملک ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. جب دل کیا اسمبلی توڑ دی, جب دل کیا سائفر کا رونا رو دیا, اس کے سائفر کی آڑ میں نیشنل اسمبلی آف پاکستان توڑ دی, اور آج اسی اسمبلی میں واپس جانے کے لیے دن رات منتیں کر رہے ہیں. یہ تضاد دیکھیں ذرا, اور یہ تضاد نہیں ہے, یہ منشیات زدہ دماغ کے فیصلے ہیں. تو یہ عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کس انسان کے کہنے پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں, کس انسان کے, جس کا صبح فیصلہ کچھ ہوتا ہے, دوپہر کو کچھ ہوتا ہے, شام کو کچھ ہوتا ہے. اپنے لوگوں کو کہتا ہے باہر نکلو, خود گھر میں بیٹھا ہوتا ہے. اور پھر وہ جو کل پی ٹی آئی کا کارکن ہلاک ہوا, کل میرا دل خون کے آنسو رویا جب میں نے رات کو وہ تصویر دیکھی. نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں, وہ تصویر دیکھی جب اس نوجوان کے باپ کو, والد کو, عمر رسیدہ والد کو زمان پاک بلایا افسوس کرنے کے لیے. وہ سائیڈ پہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسا وہ ان کا کوئی پیڈ ملازم ہوتا ہے. وہ اس کا بچہ ہلاک ہوا ہے, اس کا بچہ جان سے گیا ہے, اور اس کو بلا, اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی, جوتے کا منہ اس بزرگ کی طرف تھا. میں نے کسی بھی سیاسی کارکن کی اس سے بڑی تذلیل نہیں دیکھی, اس سے بڑی تذلیل میں نے نہیں دیکھی. تو جو اپنے کارکنوں کو, اس کے والدین کو
جو یہ عزت دیتا ہے اس نے ملک کے نوجوان کو کیا عزت دینی ہے؟ یہ سوال اٹھتے ہیں نا. 10 نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے, الیکشن جیت کے وہ سیٹس چھوڑ دیتا ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ ملک کے پیسے لگتے ہیں اس میں, سارے پیسے اس سے نکلوانے چاہیے. پھر میں دیکھوں کتنی جگہ کھڑا ہوتا ہے جس کا گھر کوئی اور چلاتا ہے, جس کا کچن کوئی اور چلاتا ہے, جس نے ملک کے تحفے, ملک کو ملنے والے تحفے بیچ بیچ کے اپنی نسلیں سنوار لیں, جس کی بیوی 5-5 کیرٹ کا ایک ایک رنگ لیتی رہی ایک ایک فائل پہ دستخط کرنے کے بدلے. جس نے 4 سال میں سوائے پیسہ بنانے کے اور کچھ نہیں کیا. طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا. جو طاقتور دوست تھا 55 ارب روپیہ 1.9 ملین پاؤنڈ اس کی جیب میں ڈال دی, اپنی کابینہ کو بھی نہیں بتایا. کابینہ پوچھتی ہے جو لفافہ تم لہرا رہے ہو اس میں کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں. میری مرضی, میں جس کو مرضی نوازوں. وہ پراپرٹی ٹائکون کی جیب میں پیسے اس نے ڈالے. آپ کے والد صاحب کے پیسے تو نہیں تھے, اس قوم کے پیسے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سے بیساکھیاں گئی ہیں, ہمیشہ سے بیساکھیوں پہ تھا, چاہے وہ جنرل پاشا ہو یا وہ جنرل ظہیر الاسلام ہو, کوئی بھی. جب سے بیساکھیاں گئی ہیں تب سے ان کی عقل ٹھکانے نہیں آ رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ عادت ہے ان کو. تو کیا اس ملک میں قوم کے فیصلے چلیں گے, نوجوانوں کے فیصلے چلیں گے, یا بیساکھیوں کے فیصلے چلیں گے؟ یہ تو فیصلہ اب ہو جانا چاہیے. یہ جو میں بات کرتی ہوں کہ پیرے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے, اس کے اوپر پاکستان کا مستقبل بیس کرتا ہے. نوجوانوں, اس کے اوپر آپ کا مستقبل بیس کرتا ہے. جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا اس ملک میں ترقی نہیں آ سکتی. اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی. اور جو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں, میں ان کی عقل پہ حیران ہوں کہ یہ جو ابھی آڈیوز آئی ہیں جس کے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے جج بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, کوئی کہہ رہا ہے میں ٹرک کھڑا کر دیا ہم نے باہر لا کے, اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ فلاں جج کے آگے کیس لگاؤ. بینچ فکسنگ ہو رہی, کھلے عام ہو رہی ہے. ایک سائڈ پہ یہ لوگ ہیں کہ چوریاں کی ہوئی, 4 کیسز ہیں عمران کے اوپر. ویسے تو 4 کیسز منظر عام پہ آئے ہیں نا, 4 سال سوائے چوری ڈاکے کے اور کچھ کیا نہیں ہے. 4 کیسز ہیں اس وقت. ایک ٹیرین خان کا کیس ہے, کیا وہ کیس سچ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں, کیا وہ کیس سچ نہیں ہے؟ جمائمہ خان اون کرتی ہے, اس کو یہ اون نہیں کرتا اپنی بیٹی کو. اس کو اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی سیاست عزیز ہے. میری 2 بیٹیاں, میں سوچ نہیں سکتی کہ میں اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہ دوں اور میں کسی اور سیاسی فائدے کو کے لیے اپنی بیٹیاں قربان کر دوں. ہر باپ اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, ہر ماں اس چیز کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے, ہر بھائی اس چیز کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے. آپ کو اپنی سیاست پیاری ہے, لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو کہ مجرم ہے آپ, وہ آپ کا نام نہیں لے سکتی, آپ اس کا نام نہیں لے سکتے. سوچو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. اور دوسروں کو بلاتے ہیں, مجھے نانی کہہ کے بلاتے ہیں, تو میں تو بڑے فخر سے کہتی ہوں کاش آپ نے زندگی میں اچھے فیصلے کیے ہوتے. آپ میاں صاحب کی عمر کے ہیں, آج آپ بھی نانا دادا ہوتے.